رضا رومی صاحب، ظاہری بات ہے دونوں طرف کی بات ہوتی ہے، تو پاکستان کے فوجی اور عسکری تجربات ایک جگہ موجود ہیں اور فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا اور کیا جاتا رہا. دوسری طرف سعودی عرب کے پاس بے تحاشا وسائل اور ہمارے بھی معاشی معاملات ہیں. پاکستان کیسے ان وسائل کے ساتھ اپنی معاشی اٹھان کر سکتا ہے؟ کیا وہ جو سرمایہ کاری اور جو پاکستان کو سپورٹ ملے گی وہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہوگی کہیں نہ کہیں، اور پاکستان بھی اس سے اسی طریقے سے فائدہ اٹھا پائے گا؟ عائشہ، جو اگر آپ آفیشیل لینگویج دیکھیں تو اس میں بار بار ذکر کیا گیا ہے پاور کا، اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ وہ صرف ڈیفنس کی پاور ہے. ظاہری بات ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس جو معاشی طاقت اور قوت ہے وہ اب اس سلسلے میں بروئے کار لائی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اس میں کچھ مسائل ہماری طرف تو ہمیشہ سے درپیش رہے ہیں کہ جو پہلے بھی سعودیز نے یہاں پہ بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا، کئی ان کے ہائی لیول ڈیلیگیشنز بھی آتے رہے، لیکن جو پاکستان کے اندر اندرون ملک سرمایہ کاری کے جو مسائل ہیں، آبسٹیکلز جو ہیں بیرون ملک سرمایہ کاروں کے لیے، ان کو فکس کرنا ہوگا. اور وہ تو ظاہری بات ہے ہماری حکومتیں جو ہیں مرکزی اور صوبائی، یہ انہی کا کام ہے. لیکن اس سے قطع نظر یہ ایک کیوں بڑی ڈیولپمنٹ اس کو سب کہہ رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اس وقت وہ امریکہ کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے، اور دنیا بھر میں اور خصوصاً مشرق وسطیٰ میں ایک روایتی طور پر اب اس کا ذکر بھی کیا گیا کہ کئی دہائیوں سے امریکہ گارنٹر تھا قطر، سعودی عربیہ اور دیگر گلف ریاستوں کی سیکیورٹی کا. لیکن یہ قطر کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور سعودی عربیہ نے تو سب سے پہلے باضابطہ یہ معاہدہ کیا ہے. اور دوسری جو اہم محرک ہے وہ پاکستان کی ابھرتی ہوئی قوت ہے، جس میں کہ آپریشن سندور کے بعد جو جارحیت کی بھارت نے اور پاکستان نے جس طرح اپنا دفاع بھی کیا، اور ایک فوجی جو برتری ہے وہ اس کو بھی ثابت کیا، نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا بھر میں اس کا چرچا اور تذکرہ ہنوز جاری ہے. اور یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری تھی، اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ والا تاثر جو تھا وہ بھی موجود ہے، حتیٰ کہ امریکہ تک نے اس کا وہ اعتراف کیا ہے. اور تیسری بات ہے کہ آج پاکستان تنہا پاکستان نہیں ہے. جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک الائی ہے چائنا، جو کہ آپ کو پتا یہ آئرن کلیڈ بردرز کہا جاتا ہے ان کو، ہمالیہ سے اونچا اور سمندروں سے گہرا اور شہد سے میٹھا دوست. اور اس کے ساتھ ترکی موجود ہے، اور اس کے ساتھ آذربائیجان موجود ہے. اور یہ ایک مشترکہ، یہ جب آپ پاکستان کے ساتھ کچھ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں دفاعی امور کا، تو اس وقت آپ صرف اکیلے پاکستان سے نہیں کر رہے، وہاں پہ یہ والا فیکٹر بھی آ رہا ہے. اور تیسری محرک جو ہے وہ چین کی بھی ابھرتی ہوئی قوت ہے، اگرچہ کہ کوئی ڈائریکٹلی اس میں اس کا رول نہیں ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جو وابستگی ہے چین کی وہ دنیا بھر کو پتا، سعودیز کو زیادہ پتا ہے باقیوں سے تو. اور فائنلی جو معاملہ ہے عائشہ، اس میں یہ ہندوستان کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اگرچہ کہ انہوں نے بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں. ان کا میڈیا ماضی کے برعکس ان کو تاکید کی گئی ہے کہ سعودی عربیہ کے خلاف کچھ نہیں بولنا کیونکہ سب کے فائنینشیل انٹرسٹ ہے. لیکن ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، کیونکہ ان کی جو اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے وہ قطعاً مڈل ایسٹ میں نہیں چلے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا بھی جو مستقبل کا جو روڈ میپ ہے ان کے معاشی الائنس کا، مجھے وہ بھی کمزور ہوتا دکھائی دیتا ہے جو یہاں پر پاکستان کے ساتھ ان کی اور اس کیمپ میں سعودی عربیہ اور قطر اور دیگر ممالک کا رول بڑھے گا. درست ہو گیا جی. افتخار صاحب، جیسے اوپر بات ہوئی کہ ایک نیا عالمی منظرنامہ تشکیل پا رہا ہے جس کی ابھی لائنز ڈرا نہیں ہے پوری طرح سے، نہ سمجھ میں اس طرح سے، مگر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مئی سے پہلے تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ کس طریقے سے ری ڈرا ہوگی ایشیا میں بھی، اور پھر اگر ابھی مڈل ایسٹ کی بات کی جائے کہ نئی باؤنڈریز بن رہی ہیں، اس مئی کے واقعے نے کتنا پاکستان کو اوپر لایا ہے، کتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے آج جہاں پاکستان کھڑا ہے اور اب جس طرح کے معاہدے ہو رہے ہیں؟ آپ نے بالکل درست کہا، مئی بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہندوستان پاکستان کافی عرصہ ہو گیا ایک دوسرے سے انہوں نے پنجہ نہیں آزمایا تھا. ہندوستان نے جو پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کی اور جو اس کو شکست ہوئی وہ کلاسیکل شکست ہے. اور اس شکست میں ہمارے وہ دوست جو اپنی کچھ ٹیکنالوجی کو چیک کرنا چاہتے تھے، اس کے نتائج دیکھنا چاہتے تھے،
اس کا بھی انہوں نے استعمال کیا اور ہماری کھل کے مدد کی. تو ایک بات تو بہت واضح ہوگی اس مئی کے ان 4-5 دنوں میں کہ کون کس کے ساتھ کہاں کھڑا ہے. اس کے بعد ایک بہت خوفناک کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی خطے میں. اسرائیل کو شاباش دی گئی کہ کر دو حملہ ایران پر اور تباہ کر دو ایران کو، اور ایران میں حکومت ہی بدل دو، ختم کر دو ایران کا یہ مسئلہ ہے. وہاں بھی تمام توقعات کے خلاف ایران کو تباہ نہیں کر پائے اسرائیل والے، امریکہ کے ان ڈیزی کنٹر بموں کے استعمال کے باوجود. اب یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں اس پورے خطے میں ایک نئی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر جو یہ حماقت ہوئی کہ کھربوں روپیہ یہ کھا رہے تھے امریکہ والے کہ ہم آپ کے پہرے دار ہیں، ہم آپ کو بچائیں گے غیر ملک کی کسی بھی حملے سے. اسرائیل نے ایک جو حرکت کی اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ ہو گئے. خود امریکہ کی تمام فارن پالیسی ایکسپوز ہوگی کہ امریکہ تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دے سکتا. اب یہ جو تیسرا انسیڈنٹ ہوا مئی سے لے کے آج تک، ان تینوں انسیڈنٹ کو اگر ہم غور سے پڑھیں اور اسٹڈی کریں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا جو کل ٹیکساس ہوئے. اور اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس طرف آنکھیں اس قسم کی اکھاڑ کے پھینک دیں گے لوگ ان کی. اسرائیل کا رول بھی اب دیکھیں گے ہم کہ وہ کیا کر سکتا ہے. یہ پچھلے 30-40 سال زندگی عذاب کر دی ان ممالک نے کہ اسرائیل یہ کر دے گا، اسرائیل اکھاڑ کے کھا جائے گا، اسرائیل پاکستان کو تباہ و برباد کر دے گا. یہ جو سعودی عرب ہے نا، اس نے ہمیں 3 سال کی ڈیفر پیمنٹ پہ تیل دیا تھا جب ہم نے یہ ہم بنا رہے تھے، دھماکے جب کیا، اور وہ ڈیفر پیمنٹ بھی معاف کر دی، نہیں لیے پیسے. صحیح. اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 300 ملین کے قریب ہمارے پاس تھے. تو وہ آج ہماری مدد کو آئے ہیں. ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس علاقے میں اگر کوئی کسی کا ساتھی ہے تو وہ وہی ہے جو بہادر ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جو جس میں ریزیلینس ہے. اور یہ میرے دوست نے بالکل صحیح کہا، جس نے ثابت کیا ہے. بالکل صحیح. ہم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس برتری ہے ان ممالک کے مقابلے میں جو نعرے زیادہ مارتے ہیں. اور اس بنا پہ پورے خطے کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ایک ہاتھ پہ ترکی بیٹھا ہے، ایک ہاتھ پہ ہم پاکستان بیٹھا ہے، اور یہ پورا خطہ جو ہے بحرین، قطر یہ ہمارے سامنے ہے. اور وہاں پہ ہماری دوستی سعودی عرب کے ساتھ ہے.